کہ ہم کو اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے عقائد مضبوط ہوں اور ہم کسی گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہوں، اور ہمارے سرپرستوں کو، بچوں کے ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، یہ بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں، ان پر نگاہ رکھیں اور ان کو تعلیم و تربیت سے مکمل طور پر نوازتے رہیں اور اسے کھلے میں نہ چھوڑے۔ یہ نہ سمجھے کہ بچہ تو اب جو ہے پیسے ہم کو لا کر دے رہا ہے، وہ جو چاہے کرے، رات میں جتنی دیر چاہے آئے، وہ کسی کے ساتھ جانا چاہے جائے، کسی کے ساتھ بھی ٹھہر کر جو ہے وہ فیس بک پر، انسٹا پر، پتہ نہیں مختلف کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر جیسی چاہے ویسی تصاویر شیئر کرنا چاہے تو کرے، بس ہم کو تو 4 پیسے آ رہے ہیں، یہ سوچ ماں باپ اگر رکھ رہے ہیں تو وہ سراسر غلط ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچی جب اس لائق ہو جائے کہ اس کی شادی کی ضرورت پیش آئے تو جتنا جلد ہو سکے ان کی شادیاں کرا دیں، اور بچہ بھی اس لائق ہو جائے کہ بڑا ہو جائے اور ماشاءاللہ بہتر کما رہا ہو اور وہ اپنا گزارا کر سکتا ہو، اپنی آنے والی بیوی کا اور بچوں کا صحیح گزارا اس سے ہو سکتا ہو، تو جتنا جلد ہو سکے اس کو بھی شادی کے اندر، شادی کے بندھن میں اس کو بھی باندھ دیں تاکہ وہ بالکل آزاد پنچھی بن کر یہاں وہاں نہ اڑتا پھرے۔ آج کل ہمارا حال بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے، ہم بچوں کو پہلے جو ہے کھلے مہار چھوڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے جب وہ غلطیاں کرنے لگتا ہے یا ہماری بچی غلطی کرنے لگتی ہے، جب کبھی افسوس ملتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے، سرپرستوں کو اس سے باز آنا چاہیے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، اگر کوئی مسلمان لڑکا کوئی اچھی سنجیدہ کسی لڑکی سے نکاح کا ارادہ ظاہر کرے اور وہ بہتر ہو تو جتنا جلد ہو سکے اس کا نکاح کر دے، اپنے خیالات کو ذہن میں رکھ کر اس کو تاخیر کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اور یہ جو چیزیں جو فتنے سامنے آ رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، اور ساتھ میں نکاح اور شادی بیاہ کے نام پر جو بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، ان دعوتوں نے تو ہماری ملت اسلامیہ کو اتنا تباہ و تاراج کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا نقصان اس موقع پر ملت کا کسی اور چیز سے شاید نہیں ہوا۔ ہم بڑے نیک ہیں، دیندار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جب نام شادی کا، دعوتوں کا اور بڑے بڑے فنکشنالوں کا آ جاتا ہے تو اچھے سے اچھا پڑھا لکھا سمجھدار دیندار آدمی بھی اس کے اندر بہ جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ شادیوں میں تاخیر کا سب سے بڑا سبب یہ نظر آتا ہے کہ بڑی بڑی دعوتیں کرنے کو ہم نے اپنا فرض سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ ناجائز چیز ہے جس کو ہم فرض سمجھ کر جو ہے ادا کر رہے ہیں، اور دعوتوں کے نام پر اتنا روپیہ برباد ہوتا ہے۔ کئی ایسی بچیاں ہیں جو ان شادیوں کے بڑے بڑے اخراجات سے ڈر کر ان کے ماں باپ جو انہیں گھروں میں بٹھا رہے ہیں اور وہ جو ہے غلط قسم کی دوستیاں کر کے اپنے گھر کے قید سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دعوتوں کو چھوٹی کرنے کی کوشش کریں، بڑی بڑی دعوتوں سے باز آ جائیں۔ کوئی اگر آپ کو شکایت کرتا ہے تو کرنے دیجئے، اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ تو آ کر ہماری بڑی دعوت میں کھا چکا ہے، اب تو کیوں نہیں کر رہا ہے، تو اس کو شکایتیں کرنے دیجئے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے یہ سوچ کر کے میں اگر قدم اٹھاؤں گا، میں ان بڑی بڑی عالیشان قسم کی دعوتوں کو جو ہے مسترد کروں گا یا ان دعوتوں سے باز آ جاؤں گا، اگر یہ تصور کر کے کم از کم ایک 50% گھرانے کھڑے ہو جائیں کہ تو جو ہے بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی میں عرض کروں ہمارے نوجوان بچوں سے خاص طور پر کہ ہماری بعض بچیوں کا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ غیر مسلم بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اچھے اخلاق کردار والے ہیں، یہ مسلمان بچے جو ہے نہ اچھا پڑھتے ہیں، نہ جو ہے ان کے اخلاق اچھے ہیں، وہ یہاں وہاں دوسروں کو چھیڑتے ہیں، ستاتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ جو ہے ہم رہنا نہیں چاہتے، ہم کسی غیر مسلم سے نعوذ باللہ دوستی کر کے ان کے جو ہے ان سے عشق لڑا کر ان کے جو ہے نکاح کے اندر چلے جائیں گی۔ اس طرح پر ان کے جو خیالات بن رہے ہیں، یہ بھی جو ہے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے جو برے
کی بری عادتیں ہیں، جو ان کے غلط انداز ہیں اور ان کا غلط کردار ہے، اس نے بھی بہت ساری بچیوں کو جو ہے دین سے، اسلام سے یا مسلمان معاشرے سے ایک طرح سے دور کرنے کا سبب ادا کیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو عمدہ کریں، کردار اچھے بنائیں، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو، اخلاق بھی عمدہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کسی سے کسی قسم کی کوئی دوستی نہ کریں، نہ غیر مسلم عورتوں سے، نہ غیر مسلم بچیوں سے، نہ ہی مسلمان بچیوں سے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی بچی، میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی بچی بہتر نظر آتی ہو کہ وہ آپ کی شریک حیات بن سکتی ہے، تو اس سے دوستی کیے بنا ڈائریکٹ اپنے والدین سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ میرے لیے نکاح چاہتے ہیں، نکاح کرنا کا ارادہ کرتے ہیں، تو فلاں لڑکی میرے لیے عمدہ لگ رہی ہے، میں اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں ماں باپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی پہلے بچے کو پوچھیں کہ بیٹا ہم آپ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بات ایسی ہے، کوئی لڑکی آپ کے ذہن میں آتی ہو، بڑا لڑکی ہے آپ کی جونیئر میں سے یا آپ کی کلاس میٹ میں سے یا اسی طرح پر اپنے خاندان میں سے کسی لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو بتائیں کھل کر۔ بچہ اگر بتا دے گا تو جتنا جلد ہو سکے ان دونوں کو نکاح کر دے، بہت ہی عمدگی کے ساتھ مختصر سے انداز میں نکاح بھی ہو جائے گا اور انتہائی خوشی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا، بچے کا بھی نعوذ باللہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف دوستیاں کر کر اس سے وقت گزاروں گا، اور نعوذ باللہ وہ جو انداز ہے دشمنان اسلام کا، وہ انداز جو ہے یہاں پر ثابت ہو جاتا ہے۔ بعد میں جس وقت بچے کو اس کا احساس ہوتا ہے، اس وقت تک وہ ایمان کے ٹمٹماتے چراغ سے بجھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح پر ہماری بچی بھی اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی لڑکا ہے اپنے خاندان میں سے یا جو ہے مسلمانوں میں سے کوئی اچھا لڑکا ہے، اگر وہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بہتر ہے، اس سے نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ نساء میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تم کو پسند ہے عورتوں میں سے تو ان سے نکاح کا پیغام پیش کرو۔ اگر جو ہے وہ لوگ دینے پر راضی ہیں، نکاح کرنے پر راضی ہے، تو نکاح ہو جائے گا۔ اگر راضی نہ ہو تو پھر وہاں پلٹ کر دیکھنے کی یا اس کا اپنا ذہن میں لانے کی کوئی گنجائش اور اجازت باقی ہی نہ رہے گی۔ تو یہ ہے طریقہ کار۔ ہمارے نوجوان بچوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کا جتنا جلد ہو سکے مناسب جگہ نکاح کرانے کی فکر کر دیں، کوشش کر دیں، اور یہ کوششیں اسی وقت کارگر ثابت ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے ذہنوں میں جو بڑی بڑی دعوتوں کا بھوت سوار ہے، اس بھوت کو نکال کر باہر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں کہ جو ہے آدمی کی زندگی یہ ہے کہ وہ اچھا سا گھر بنائے اور اچھی زندگی گزارے وغیرہ وغیرہ، اس میں اسی کو بھی جوڑ دیا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اچھی سی بڑی دعوت کریں اور بہت بڑا فنکشن ہال لے اور اتنے ہزار لوگوں کو مدعو کریں۔ یہ سب جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس نے مسلمان ملت اسلامیہ کو انتہائی پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اور نوجوانوں ایک بات میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوجوانی دی ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام کی قدر یہ ہے کہ ہم اس جوانی کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اور حدیث شریف کی جو ہے اس بہت بڑے اس وعدے سے اپنے آپ کو ہمکنار کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس دن، جس دن کی قیامت قائم ہوگی، سوائے رحمان کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان 7 لوگوں میں ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہوگا جس نے اللہ کی عبادت میں تربیت پائی تھی، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی کی منزلیں طے کرتا رہا۔ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے وہ اس نوجوان کو حاصل ہوتا ہے جو اپنی محبت کو خالص اللہ کے لیے مقرر کر دے اور اپنا پورا تعلق اللہ سے جوڑ لے۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنا چاہیے، اور ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہی ہمارے نوجوان کا مقصد حیات ہو، اسی لیے کامیابی ہے۔ اگر میری قوم کے چند بچے تیار ہو جائیں تو پھر اس قوم کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس قوم کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہم جو ہے قیامت تک اس ملک میں آسانی سے باقی رہیں گے۔
اگر میری قوم کے نوجوان بچے اس چیز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے بلکہ اپنی زندگی میں مست رہنا چاہتے ہیں اور اپنے کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، دعوتوں کے اندر اور اپنے گھومنے پھرنے میں اور اپنی دوستیاں کرنے میں، ناجائز چیزوں میں، دوسروں سے جو ہے عشق لڑانے میں اگر اپنے آپ کو مبتلا کر دیں گے تو یاد رکھیے کہ اگلی نسلیں آپ پر لعنت بھیجیں گی اور آئندہ کی نسلوں کے اندر اس ملک میں مسلمان کا رہنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ جو ہے بصیرت کی نگاہیں دیکھنے والوں کی کہہ رہی ہے۔ چنانچہ وقت ہے مسلمانوں، نوجوانوں، میرے بچوں، ہوش کے ناخن لے لو اور اس قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، آمادہ ہو جاؤ اور یہ اعلان کر دو کہ میری زندگی کا مقصد سبھی کو فیض پہنچے، میری زندگی کا مقصد کہ سبھی کو فیض پہنچے، میں چراغ راہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اپنی روشنی پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، قوم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر ان باتوں پر آپ نے عمل کیا تو اللہ کا یہ جو حکم ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ہمیشہ ایسی قوم میں ایسے نوجوانوں کو پیدا کرے گا جو کبھی محمد بن قاسم بن کر پیدا ہوگا، کبھی قاسم نانوتوی بن کر پیدا ہوگا، کبھی جلال الدین خارزم شاہ بن کر پیدا ہوگا۔ اسی نوجوانوں کے اندر ایسے لوگ بھی تیار ہوں گے جن میں ابن سیرین ہوگا، عمر بن عبدالعزیز ہوگا، جن میں جو عمر خیام ہوگا، ہر میدان پہ اپنا لوہا بنوائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو خالی ناچنے گانے والے پیدا ہوں گے، ان ناچنے گانے والوں سے آپ کی قوم باقی نہیں رہ سکتی۔ خالی نام تو رہے گا کہ فلاں عبد الرحمن عبداللہ ہے، لیکن نہ ان کی مسجدیں آباد رہیں گی، نہ ان کے مدرسے قال اللہ اور قال الرسول کی گونج سے آباد رہیں گے۔ چنانچہ آپ ناچنے گانے والوں کے پیچھے مت جائیں، آپ جائیں تو محمد رسول اللہ کے پیچھے جائیں، آپ جائیں تو صحابہ کے پیچھے جائیں، حسن اور حسین کے پیچھے چلے، عمر بن عبدالعزیز کے راستے پر جائیں، جلال الدین خارزم شاہ کے راستے پر جائیں، تو انشاءاللہ اگلی نسلیں آپ کو یاد کریں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے، ایک دیوانہ آواز لگا رہا تھا کہ نوجوانوں کی جماعت کھڑی ہو گئی اور انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ بزرگ اور دوستوں، میرے نوجوان بچوں، آپ یہ جھوٹی محبتیں، جھوٹی دوستیوں سے باز آ جائیں اور اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی اطاعت کو بنا لیں اور اسلام کی اشاعت کو بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی چین کی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ کی رضا نصیب ہوگی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔